میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور ایف جی اے سیمنری کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی یعنی بڑے دن کی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے بڑے دن کے تعلق سے سیکھیں کرسمس ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ میرے ساتھ کھولیے حضرت مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 38۔ لوکا 1:26 تا 38۔ کلام خدا یوں فرماتا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ہیلیلویا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتے دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی ہے 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔
تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم کلام مقدس کے اس اقتباس سے کرسمس کے تعلق سے 3 باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کرسمس پیغام دیتا ہے کہ خدا نے حقیر اور کم تر سمجھے جانے والوں کو یاد کیا۔ کرسمس کا میسج یہ ہے کہ خدا حقیر اور کم تر جانے والوں کو یاد کرتا ہے۔ یہاں بائبل مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ جب الشبا کو حاملہ ہوئے، 6واں مہینہ ہو چکا تھا، تو خدا نے جبرائیل فرشتے کو گلیل کے ایک شہر ناصرت کی ایک کنواری لڑکی مریم کے پاس بھیجا اور اسے بتایا کہ تجھ پر خدا نے فضل کر دیا ہے، خدا کی رحمت، خدا کی بخشش اور خدا کا انعام تیرے لیے جاری ہو گیا ہے۔ اور خدا کی وہ بخشش یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، دنیا کا نجات دہندہ، بچانے والا اور چھڑانے والا تیرے وسیلے سے پیدا ہوگا۔ یہ پیغام گلیل کے گاؤں ناصرت کی ایک نوجوان کنواری لڑکی کے لیے خدا کے فضل کا نشان ہے کہ اس نے انہیں یاد کیا ہے۔ زمانہ جنہیں کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، گلیل کا صوبہ پہلی صدی کے ملک اسرائیل میں شمال میں واقع تھا اور اسرائیل کے جنوب میں رہنے والے یہودیہ کے صوبے کے لوگ شمال میں رہنے والے گلیلی لوگوں کو اجڑ، گنوار، جاہل، بیکورڈ اور کمتر سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھے کہ خدا کی طرف سے وعدہ کیا گیا نبی اور مسیح صوبہ گلیل سے آئے گا۔ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، باب نمبر 7 آیت نمبر 40 تا 44 اور پھر آیت نمبر 52۔ یوحنا 7 40 تا 44 اور پھر یوحنا 7 52۔ جب یسوع مسیح اپنی خدمت شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہی وہ نبی ہے، وہ نبی جس کا وعدہ کیا گیا۔ اوروں نے کہا یہ مسیح ہے، اور بعض نے کہا کیوں؟ کچھ کہندے نے کہ اے یسوع ناصری خدا دا نبی تے او دے والوں بھیجیا گیا مسیحا
یعنی بادشاہ تے نجات دہندہ وے۔ تے کئیاں نے کیا کیوں؟ آگے وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ کیوں شک کر رہے تھے۔ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ پھر آیت 52 دیکھیے، انہوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ اس زمانے دے یہودی لوگ گلیل دے صوبے دے بارے کہہ رہے نے کہ اوتھوں کوئی نبی ظاہر نہیں ہوئے گا کیونکہ اوتھوں دے رہن والے دنیا دی نظر چ کم تر تے حقیر سمجھے جان والے لوگ نے، پر خدا اسے صوبے تو کائنات دا عظیم ترین نبی پیدا کردا وے جتھوں دے رہن والیاں دے بارے دنیا دا خیال ہے کہ اتھوں کوئی نبی نہیں آ سکدا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا جنہیں حقیر سمجھتی ہے خدا انہیں عظیم بنا دیتا ہے۔ دنیا جنہیں کمتر سمجھتی ہے خدا ان کی قدر کرتا ہے۔ دنیا جنہیں سمجھتی ہے کہ یہ انٹچیبل، یہ اچھوت ہے، انہاں نال کھانا پینا بھی نہیں، خدا کا بیٹا یسوع اور اس کا پاک روح آ کر انہیں ہی ٹچ کرتا ہے۔ پھر لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں ہم نے پڑھا کہ وہ فرشتہ جبرائیل یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری ناصرت کے گاؤں کی ایک لڑکی کے پاس لے کر گیا، اور ناصرت کی بھی شہرت اچھی نہیں تھی۔ مثلا جب یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا تو لوگ حیران ہو گئے۔ یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 1 کی آیت نمبر 45 اور 46 کھولیے۔ یوحنا 1 45 اور 46۔ یسوع مسیح خدمت شروع کرتا ہے تو لکھا ہے، فلپس نے نتنائیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا ہے۔ خدا نے اپنے پاک کلام چ جیڑے نبی بادشاہ تے نجات دہندہ دا وعدہ کیتا ہے وہ سانو مل گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ اگے لکھا ہے وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ تے ذرا جواب سنو، آیت نمبر 46۔ نتنائیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اوے ناصرت چوں بھی کوئی چنگی شے نکل سکتی ہے؟ تو کہن دے ہیں کہ جیڑے نبی دا خدا نے وعدہ کیتا ہے وہ یسوع ناصری ہے،
یعنی او ناصرت دا رہن والا ہے، ناصرت چوں بھی کوئی چنگی شے آ سکتی ہے۔ یوحنا بعد چوں بھی خدا دا کوئی بڑا وڈا خادم نکل سکتا ہے۔ اوتھے تے لوکی فیکٹریاں چ کام کردے نے، مزدور نے، رکشے چلان والے نے، صفائیاں کرن والے نے، اوتھوں دے تے کئی نوجوان نشے کردے نے، نشے کر کر کئی مر جاندے نے۔ اوے یوحنا بعد چوں بھی کوئی چنگی شے نکل سکتی ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں، خدا کے فضل سے نکل سکتی ہے۔ جس علاقے سے نتنائیل سمجھتا ہے کہ کوئی نبی نہیں نکل سکتا، اس علاقے سے تعلق رکھنے والی کنواری لڑکی مریم کے وسیلے سے خدا مجسم ہو کر پیدا ہوا۔ اس لیے اگر آج آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں یا حقیر سمجھتے ہیں اپنی تعلیم کی کمی کی وجہ سے، اپنے علاقے کی وجہ سے، اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے، یا ارد گرد کے لوگوں نے آپ کو برے طریقے سے برتاؤ کر کے اس طرح کی سوچ میں مبتلا کر دیا ہے کہ اسی کمزور ہاں، اسی کم تر ہاں، اسی کم قیمت ہاں، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ آپ خدا کی نظر میں قیمتی ہیں، آپ خدا کی نظر میں اہم ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور اس نے بڑے دن پر آپ کو یاد کیا ہے۔ اور پھر مقدسہ مریم کے بارے میں لکھا ہے کہ فرشتہ ایک کنواری لڑکی مریم کے پاس بھیجا گیا۔ اس زمانے میں ملک اسرائیل پر رومی فوجوں کا قبضہ تھا، جنگ و جدل کا زمانہ تھا، غربت تھی، پسماندگی تھی۔ ایک نہتی لڑکی جس کی عمر 16 یا 18 سال ہے، وہ شمال میں دور دراز ایک پہاڑی ملک کے ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ اس زمانے کے حالات کے مطابق غالباً وہ ان پڑھ تھی، اس کا تعلق بھی ایک غریب خاندان سے تھا، اس کا گاؤں اور گھر بھی شہر سے دور ایک غریب علاقے میں تھا۔ وہ ایک غیر معروف لڑکی ہے، کوئی اسے نہیں جانتا، لیکن وہ لڑکی جو دنیا کے اعتبار سے غیر معروف، نہتی، کمزور، سماجی، معاشرتی، معاشی، علمی اور مذہبی اعتبار سے دنیا کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اس سے واقف نہیں ہے، خدا اپنا فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور اسے یہ پیغام دیتا ہے کہ تجھ پر فضل ہو گیا ہے، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور تجھ سے خدا کا بیٹا پیدا ہوگا، اور اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے۔ پاکستانی معاشرے 'ਚ عورتاں نوں
ਕਮਜ਼ੋਰ, ਹਕੀਰ ਤੇ ਕਮਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਾਹਿਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ फारिग ने। औरत मर्द के पांव की जूती नहीं, उसके सर का ताज है। और औरत की नस्ल से, औरत के वसीले से कायनात की तारीख का अजीम तरीन बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, सरदारे अंबिया, खाल के कुल, माल के कुल, राज के कुल खुदावंद यस्सु मसीह पैदा हुआ। सो मेरी बहनों, बेटियों और बुजुर्ग खवातीन, मुकद्दसा मरियम इस इक्तबास में आप सब की नुमाइंदा है। अगर बागे अदन में हव्वा ने गुनाह किया और उसके वसीले से दुनिया में मौत दाखिल हुई, उसकी नाफरमानी के सबब से, तो औरत ही है मरियम जो ईमान ले आई और फरमाबरदारी दिखाई और उसके वसीले से गुनाहों से नजात देने वाला पैदा हो गया। यहां पर जो मर्द बैठे हैं, मैं आपको भी चैलेंज दूंगा कि शौहर अपनी बीवियों से मोहब्बत करें और उनका ख्याल रखें। भाई अपनी बहनों की इज्जत करें, उनकी देखभाल और हिफाजत करें और उनसे प्यार करें। बाप अपनी बेटियों की कदर करें, उनकी हिफाजत करें, उन्हें तालीम दे और उनसे मोहब्बत रखें। और ऐसे ही बेटे अपनी माओं की हिफाजत करें और उनकी इज्जत करें और उनकी खिदमत करें। यहां फरिश्ता मुकद्दसा मरियम से फरमाता है कि तुझ पर फजल हुआ, खुदा वल्लों ए पाक दामन कुंवारी मरियम तेरे उत्ते रहमत हो गई। उस रहमत दा, उस फजल दा, उस मेहरबानी दा की नाम है? ओदा नाम है यस्सु मसीह। ऐ मरियम तेनू यस्सु मसीह बख्श दिता गया। और इत्थे यूनानी जुबान च फजल लई लफ्ज इस्तेमाल होया है कैरिस, जिदा मतलब है गिफ्ट, तोहफा। असी वड्डे दिन ते कपड़े लैने आ, जुत्तियां लैने आ, चादरां लैने आ, स्वेटर लैने आ, होर तरह तरह दे गिफ्ट लैने भी आ ते दूजियां नू देने भी आ। पर वड्डे दिन दा सब तो वड्डा गिफ्ट खुदावंद यस्सु मसीह है। ते जिन्नू यस्सु मसीह मिल गया ना, ओनू सारे ही गिफ्ट मिल गए ने। ते जेड़ा सारे गिफ्ट लैके यस्सु मसीह दे बगैर वड्डा दिन मना रहा, ओनू कोई गिफ्ट नहीं मिला, वो बेगिफ्टा ही रह गया है। एक बच्चा था, हम औरतों की बात कर रहे थे ना गिफ्ट की, कि मरियम को गिफ्ट मिला, उस पर फजल हुआ, कैरिश हुआ। ओनू अपनी अम्मी नाल बड़ा प्यार सी। उन्हें वड्डे दिन तो कुछ महीने पहला पैसे बचाना शुरू किए
کہ جدوں کرسمس آئے گا تے میں اپنی امی نو ایک لاکٹ گلے دا ہار او گفٹ لے کے دواں گا کرسمس دا۔ 24 تاریخ نو او جدوں یونا آباد دے بازار چ اپنی امی لی لاکٹ خریدن گیا تے او لاکٹ جننے پیسے او دے کول سن انہاں تو زیادہ مہنگا سی۔ دکاندار نے انہوں کیا کہ یار اننے پیسیاں دا لاکٹ نہیں آ سکدا۔ وہ بچہ بڑا پریشان ہویا، انہیں کیا انہاں پیسیاں دا کی آ سکدا ہے؟ دکاندار نے انہوں ایک چھلا وکھایا، انہیں کیا اے چھلا تینوں میں دے سکنا۔ انہیں وہ چھلا لیا اور گھر آ گیا۔ اگلے دن جدن وڈا دن آیا انہیں اپنی امی نو کیا ماما جی میں تونوں لاکٹ دینا چاہنا سا گفٹ دے طور تے، پر میرے کول اینے پیسے نہیں سن، اے چھلا میں تونوں گفٹ دینا چاہنا وا، میرے کو جننے پیسے ہن انیاں دا اے ہی آ سکدا سی۔ او دی امی نے جدوں او چھلا ویکھیا او دی اکھاں چ آنسو آ گئے، انہیں اپنے بیٹے نو کٹ کے جفی پائی تے انہیں کیا میری زندگی چ اج تک مینوں جننے بھی گفٹ ملے نے تیرا گفٹ سارے نالوں سونا قیمتی تے پیارا وے۔ اس بچے نے وڈے دل تے وڈی محبت دے نال چھوٹا گفٹ دیتا ہے، پر او دی ماں دی نظر چ او چھوٹا گفٹ نہیں سی، او بڑا وڈا تے قیمتی گفٹ سی، کیونکہ او وڈے دل نہ دیتا گیا سی۔ وڈے دن دے موقع تے اہم گل ہے نہیں کہ توڑے کول پیسہ کنے کپڑے کنے مہنگے نے گفٹ کنے مہنگے نے، اہم گل ہے وے کہ توڑا دل خدا لئی تے دجیاں لئی محبت نال کنا پریا ہویا وے، اے وے وڈے دن دا سب تو قیمتی گفٹ۔ سو خدا حقیر سمجھے جانے والوں کو، کمزور سمجھے جانے والوں کو، کم تر سمجھے جانے والوں کو یاد کرتا ہے اور انہیں قیمتی ترین گفٹ یسوع دے دیتا ہے۔ آئیں ہم بھی اس بڑے دن پر دنیا کو یسوع سے متعارف کروائیں، دنیا کو یسوع گفٹ دے دیں اپنے کام اور اپنے کلام سے۔ دوسری بات جو آج کے اقتباس میں سے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کرسمس پیغام دیتا ہے کہ خدا کا بیٹا مجسم ہوا ہے، خدا کا بیٹا مجسم ہوا ہے۔ کیوں ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ ساڈے مسلمان پڑوسی بہن برا اکثر پوچھ دے نے، کلام دے اس حوالے چ دو گلاں دسیاں گیا نے کہ کیوں اسی یسوع مسیح نو خدا دا بیٹا کہنے ہاں۔ نمبر 1 ہے آیت نمبر 32 اور 33 میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، یعنی کہ او داؤد دی مانند بادشاہ ہوئے گا۔ ہم یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا نہیں کہتے کہ خدا کا مقدسہ مریم سے جسمانی ملاپ ہوا، ہرگز نہیں۔ نہ ہی ہم یسوع مسیح کو خدا کا جسمانی بیٹا مانتے ہیں۔ یسوع مسیح خدا کا ازلی، شاہی اور روحانی بیٹا ہے۔
اور لوکا 1:32 اور 33 کے مطابق یسوع مسیح کی ابنیت کا تعلق اس کی شہنشاہت، اس کی بادشاہت سے جوڑا گیا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے خدا کا بیٹا ہے کیونکہ وہ خدا کے پاک روح سے مسح شدہ بادشاہ ہے۔ زبور کی کتاب باب نمبر 2 میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بادشاہ کو مسح کیا، اور پھر لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے کو چومو، یعنی اس کی قربت میں آ جاؤ۔ اسرائیل میں پرانے عہد نامے کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ممسوح بادشاہ خدا کا بیٹا کہلاتا تھا۔ یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا کہا گیا ہے اور ہم اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ خدا نے اسے اپنے پاک روح سے مسح کر کے بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ مقرر کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اس کرسمس پر میری بہن، میرے بھائی، نوجوان بچیوں، نوجوان بھائیوں، کیا وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے؟ آپ کے خوابوں، خیالوں، ارادوں، منصوبوں اور کاموں کا؟ پھر آیت نمبر 35 بتاتی ہے کہ ہم کیوں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ لوکا 1:35 میں لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پاک روح دی قدرت نال پیدا ہون دی وجہ نال یسوع مسیح خدا دا بیٹا ہے۔ وہ خدا کا جسمانی بیٹا نہیں ہے، وہ خدا کا روحانی بیٹا ہے۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لوکا 1:35 میں ہمیں پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 1 کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 3 کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جب زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، تو خدا کے روح نے وہاں آ کر جنبش کرنا شروع کی، اور خدا کے حکم سے زمین میں زندگی پیدا ہوئی، روشنی ہو گئی، پودے نکل آئے، درخت نکل آئے، سورج، چاند اور ستارے وجود میں آ گئے۔ ایسے ہی مقدسہ مریم کنواری ہے، وہ کسی بھی طرح کے کسی بھی مرد کے تخم سے پاک ہے، اس کا بدن پاک اور مقدس ہے، اس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، لیکن خدا کا پاک روح اس پر جنبش کرتا ہے، اور پاک روح کے جنبش کرنے سے، روح القدس کے اس پر سایہ کرنے سے، اس کے بطن میں ایک مقدس بچہ پلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس بچے کا نام یسوع رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ اور یہ بچہ مرد سے نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ سو یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے،
پاک روح سے مسح شدہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے اور پاک روح کی قدرت سے پیدا ہونے کی وجہ سے. اور خوبصورت گل ہے وے کہ اس یسوع پر ایمان لا کر توبہ کر کے آپ بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں. کرسمس پیغام دیتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، مسیح پر ایمان لے آؤ اور خدا کے بیٹے کے نام پر اس کے روح کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاؤ. اور تیسری اور آخری بات آیت نمبر 38 میں مقدسہ مریم کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ اسے اس ناممکن کام کی خبر دیتا ہے تو آیت 38 میں وہ فرماتی ہے، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اگر ہم لوکا 1:20 پڑھیں تو جب زکریا کو بتایا جاتا ہے کہ زکریا اور الیشبا کے بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے تو لوکا 1:20 میں لکھا ہے کہ فرشتے نے زکریا کو کہا کہ تو چپ کا رہے گا، تو گنگا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا. زکریا دے بارے ذرا سوچو، عمر چ بھی مقدسہ مریم نالوں وڈا وے، جنس دے اعتبار نال مرد ہے، پیشے دے اعتبار نال کاہن مذہبی لیڈر ہے، اور تعلیم دے اعتبار نال مذہبی عالم ہے. پر جدوں انہوں خدا معجزانہ طور تے او دے بیٹے دی پیدائش دی خبر دیندا ہے تے او ایمان لہان دی بجائے اگوں بحث کردا ہے تے یقین نہیں کردا. او دے مقابلے چ مقدسہ مریم دے بارے غور کرو. 16 یا 18 سال دی ایک ان پڑھ لڑکی جیڑی رہندی بھی ایک دور دراز پہاڑی ملک چوے، جیڑی نہ مذہبی سکولر ہے نہ مذہبی لیڈر ہے، پر او خدا دے پیغام تے ایمان لے آندی ہے. تے فرق کی ہے کہ زکریا نو 3 مہینیاں لئی خدا گنگا کر دیندا ہے کیونکہ انہیں یقین نہیں کیتا. تے مریم دے بارے کلام چ لکھیا لوکا پہلے باب چ لکھیا وے او دی آیت نمبر 28 کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. ایمان نہ لیان والے سزا پاندے نے تے ایمان لے آن والیاں نو خدا مبارک ٹھہرا دیندا. مبارک دا مطلب ہے بابرکت. خدا دیاں برکتاں انہاں تے نازل ہو جاندیاں نے تے جس طرح ہی کلام چ ہن ویکھیا ہے کہ خدا دی سب تو وڈی برکت، خدا دا سب تو وڈا فضل خود ساڈا خداوند یسوع مسیح ہے. آئیں ہم اس کرسمس پر مقدسہ مریم کی مانند بنے جن نے فرشتے نو کیا، اور فرشتہ خدا والوں بھیجیا گیا ہے، اس لیے وہ خدا نو کہہ رہی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. کہ اے خداوند خدا، جو پیغام تو اپنے فرشتے دے وسیلے بھیجیا ہے میری زندگی چ اے دے مطابق ہی ہوئے. ایک لڑکی تھی
وہ بھی مقدسہ مریم کی مانند نوجوان تھی، ٹین ایجر تھی، اور وہ خدا کے لیے بڑا کچھ کرنا چاہتی تھی۔ کرسمس کے دنوں میں وہ خاص طور پر دعا میں اور کلام پڑھنے میں وقت گزار رہی تھی۔ نیا سال آنے والا تھا، اس نے ایک پیپر لیا اور اس پر ایک لمبی لسٹ تیار کی کہ اے خدا، آنے والے سال میں تیرے لیے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لے کر خدا کی حضوری میں گئی، گھٹنوں کے بل جھک گئی، دعا کرنے لگی، اور خدا نے اس سے کلام کیا اور کہا کہ اے میری بیٹی، یہ ساری باتیں، خواب، ارادے اور خواہشیں تو تیرے ہیں۔ جو کچھ تو میرے لیے کرنا چاہتی ہے، یہ تو سارے تیرے اپنے ذہن دے خیال نے، ان میں میری مرضی کہاں ہے؟ اس لڑکی نے خدا کی آواز کو سنا، واپس گئی، ایک اور خالی پیپر لیا، خداوند کی حضوری میں چلی گئی، گھٹنوں کے بل جھک گئی، اس خالی کاغذ کے نیچے دستخط کیے، تاریخ لکھی، اور گھٹنوں کے بل جھک کر کہنے لگی، اے خدا، اب تو بول اور میں لکھتی ہوں کہ میری زندگی کے لیے تیری مرضی کیا ہے، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آئیں ہم اس کرسمس پر مقدسہ مریم، پاک دامن عورتوں میں مبارک، اس کی مانند کہیں کہ اے خدا، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہمیں فضل بخش کہ ہم یاد رکھیں کہ کرسمس پر تو نے دنیا کی نظر میں حقیر اور کمزور سمجھے جانے والوں کو یاد کیا ہے۔ خداوند ہمیں فضل بخش کہ ہم یاد رکھیں کہ ہم تجھ میں عظیم اور قیمتی ہیں۔ اے خداوند ہمیں فضل بخش کہ ہم یاد رکھیں کہ یسوع مسیح خدا کا شاہی اور روحانی بیٹا ہے، اور ہم اس کے وسیلے سے تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ ہمیں فضل بخش کہ ہم یاد رکھیں کہ مقدسہ مریم کے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے بھی یہی کہنا ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین، آمین۔